گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قربانی کے مسائل پر مشتمل اپنے رسالے ابلغ گھوڑے سوار میں یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو سوالات پوچھے گئے ان کو بھی شامل کریں گے۔ مزید اس پیارے پیارے مہینے سے متعلق جو ضروری اہم معلومات ہیں جو ابتدائی دنوں کے اندر حاصل کرنا ضروری ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ جس رسالے سے میں نے آپ کو درود پاک کی فضیلت سنائی ہے، ابلغ گھوڑے سوار، یہ الحمدللہ عز و جل اسی مہینے سے متعلق، یعنی قربانی جو اس مہینے کے اندر بہت ہی اہم فریضہ ہوتا ہے، اس سے متعلق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے۔ اس میں نہ صرف قربانی کے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے، کون کون سے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، گوشت کے کیا احکام ہیں، ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ عز و جل اس موضوع سے متعلق جو احتیاطیں ہیں اور بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں الحمدللہ عز و جل اس رسالے کے اندر موجود ہیں، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ تو سلسلے کی ابتدا سے پہلے، سوالات کی ابتدا سے پہلے ہی میں آپ کو اس کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ رسالہ جس نے ابھی تک نہیں خریدا، نہیں پڑھا، ضرور بضرور اس کو خرید فرمائیں اور اس کو پڑھنے کی نیت فرما لیجئے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب کو اس رسالے کو پڑھنے کی ترغیب دلائیے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو کسی سے سن لیجئے، آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں کو پڑھنا نہیں آتا تو اس کو پڑھ کر سنا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کئی چیزیں جو ہم نہیں جانتے تھے پہلے وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے اور ہم اس کے عامل بن جائیں۔ تو ابلغ گھوڑے سوار یہ مکتبۃ المدینہ سے خریدیے۔ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ الحمدللہ مختلف زبانوں کے اندر موجود ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور ذی الحجۃ الحرام الحمدللہ پاکستان میں شروع ہو چکا، اس مہینے کے کچھ فضائل آپ ارشاد فرما دیجیے تاکہ ترغیب حاصل ہو اور عمل کرنے میں جذبہ ہمیں حاصل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ذو الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور باقاعدہ احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل بھی آئے ہیں، اور بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذو الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دن جو ہیں وہ رمضان مبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان کے بعد؟ جی، رمضان مبارک کے ایام جو کہ افضلیت کے حامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رمضان مبارک کے بعد ذو الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دن یہ سب سے افضل ہیں بعض احادیث کے مطابق۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ عز و جل کو محبوب نہیں۔ ان ایام کے بارے میں، روزوں کے بارے میں
آیا کہ اس دن کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، سبحان اللہ، اور ان 10 دنوں میں جو راتیں آئیں گی ان راتوں کا قیام یعنی عبادت کرنا، قیام کرنا، یہ شب قدر کے برابر ہے۔ گویا کہ جس طرح شب قدر میں اس نے قیام کیا، اسی طرح ان ابتدائی 10 دنوں میں اگر وہ راتوں میں قیام کرتا ہے تو یہ اس کے برابر ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جتنے بھی نفلی روزے ہیں تو ان تمام نفلی روزوں میں سب سے افضل ترین روزہ جو ہے وہ عرفہ کا دن کا ہے، یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام ہے۔ البتہ جو حاجی ہیں جو حج میں ان دنوں میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کو اس دن کے روزے کی ممانعت آئی ہے حدیث میں۔ اس کے علاوہ جو حاجی نہیں ہیں ان کے لیے یہی ہے، افضل یہی ہے کہ اس دن کا روزہ رکھیں، بلکہ ابتدائی کے بارے میں آیا ہے کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے، یہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ تو یہ دن ہمیں جو ہے عبادت میں گزارنے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ ان ابتدائی 10 دنوں میں کیونکہ اب قربانی کا بھی سلسلہ ہے، جی جی، لوگوں کا آنا جانا جو ہے منڈی وغیرہ بھی ہوتا ہے، اچھا ہے وہ عبادت کی نیت سے مطلب وہ قربانی کی نیت سے وہ جاتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، لیکن وہاں کا ماحول جو ہوتا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، بے حیائی وہاں ہو چکی ہے۔ اب تو انٹرٹینمنٹ بن کے یعنی سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں، بالکل صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جو بھی وہاں ہوتا ہوگا تو اس نیت سے اب وہ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر بعض صورتوں میں گناہ کی صورت بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں اگر جانا ضروری ہو جیسے جانور کی خریداری کے لیے تو آپ ویسے جائیں، اس کے علاوہ نہ جائیں، اور کوشش کریں کہ یہ رات یہ دن جو ہے ہم عبادت میں گزاریں، نیک اعمال کریں۔ تو ہر شب کے بارے میں آئے کہ شب قدر کے برابر ہے، تو الحمدللہ مدینی چینل کے ذریعے سے جو ہے یہ اس فضیلت پہ بھی عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا کہ الحمدللہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے مدینی مذاکروں کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، آج بھی ہوگا اور یہ 10 تک انشاءاللہ رہے گا۔ تو اس طرح مدینی مذاکروں کے ذریعے سے ہم شرکت کرتے رہیں، علم دین حاصل کرتے رہیں، تو رات کا ایک حصہ جو ہے یہ بھی انشاءاللہ ہمارا عبادت میں گزر جائے گا انشاءاللہ۔ تو حضور اس مہینے کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے لیکن کنفیوژن ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہے، اور صحیح مسئلہ بھی معلوم نہیں ہوتا، ناخن بال نہ کاٹنے کا، تو یہ کیا مسئلہ ہے، کس کے لیے ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آیا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں؟ جی، اچھا، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو یکم ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ٹھیک ہے، جب تک وہ قربانی نہیں کر لیتا اس وقت تک جو ہے وہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو عمل ہے یہ عمل کرنا افضلیت کا باعث ہے، بہتر ہے، اور یہ حکم حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ ایسا نہ کرے تو یہ حکم استحبابی ہے، صحیح، یعنی اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی بال بھی کاٹ لے تو کوئی گناہ نہیں، اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حکم عدولی کی یعنی نافرمانی کی، ایسا کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور بلکہ فضیلت کے اعتبار سے یہاں تک آیا ہے کہ یہ صرف قربانی کرنے والے تک کے لیے نہیں ہے، جو قربانی نہیں کر سکتا، کوئی غریب ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا، اگر وہ بھی اس پر عمل کرے گا یعنی ابتدائی 10 دنوں میں وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹے گا تو اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی، یعنی قربانی کا ثواب اسے ملے گا، کیونکہ یہ ان دنوں میں جو حاجیوں سے کچھ مشابہت ہوتی ہے، جو حاجی ہوتے ہیں حجاج کرام وہ حالت احرام میں جو ہے بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، قدرے ان سے مشابہت ہو جائے اس وجہ سے، اور دونوں کے لیے حکم آیا ہے، جو قربانی کر رہا ہے وہ بھی اس پر عمل کرے، جو قربانی نہیں کر رہا اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے قربانی کا ثواب مل جائے تو اس حکم پر عمل کرے گا تو روایت کے مطابق جو اسے بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس طور پہ ایک مسئلہ عرض کر دوں جو ضروری ہے کہ ناخن بال وغیرہ کاٹنے کی جو مدت بیان ہوئی ہے، موج زیر ناف وغیرہ، تو زیادہ سے زیادہ اس کی مدت ہے 40 دن، یعنی 40 دن کے اندر کاٹنا، یعنی چھوڑنے کی جو اجازت ہے کہ اس سے زیادہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جی 40 دن کے اندر کاٹنا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب 40واں دن آ گیا اور نہیں کاٹے اور وہ 40واں دن گزر گیا تو اس صورت میں گناہگار ہوں گے۔ صحیح۔
اب مثال کے طور پہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کو 31 دن ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، کہ اس نے بال نہیں کاٹے تھے غیر ضروری، ناخن وغیرہ نہیں کاٹے تھے، تو اب وہ اس حدیث پاک پر عمل کرے گا کہ بھائی اب تو چاند نظر آ گیا ہے، اب 10 دن کا انتظار کرتا ہے تو 40 دن سے اوپر 41واں دن بھی ہو جائے گا، صحیح، تو اب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس پر عمل نہ کرے بلکہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹے، کیونکہ یہ اس پر عمل کرنا ایک مستحب ہے، اور 40 دن کے اندر بال ناخن وغیرہ کاٹنا یہ ضروری ہے، نہیں کاٹے گا تو گناہگار ہوگا، تو اس صورت میں کاٹنا جو ہے یہ ضروری ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ حکم جو ہے دیکھا یہ جاتا ہے لوگ بہت اس پر عمل کرتے ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، صحیح، عمل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض جگہ ایسا دیکھا ہے کہ جو بال کاٹتے بھی ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات سختی، یار یہ کیا حدیث میں تو منع آیا ہے، تو اگر کوئی بال کاٹتا بھی ہے تو ہم اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، جائز ہے، جائز ہے، اس کو یہ نہیں کہیں گے اس نے نافرمانی کی ہے، یہ حدیث پاک پر عمل کرے گا تو ثواب ملے گا، اچھی بات ہے، بہتر ہے کہ اس پر عمل کرے، لیکن شرعی طور پہ اگر کوئی بال وغیرہ کاٹ بھی لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اچھا حضور، اب 40 دن کا یہ ضمناً پوچھ رہا ہوں کہ 40 دن تک کی اجازت ہے، لیکن نظافت کا تقاضا کیا ہے کہ یہ 31 دن کا جو آپ نے مسئلہ بیان تو کر دیا ہے، لیکن اگر 31 دن تک کوئی اگر ناخن چھوڑ کر رکھتا ہے تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس کے ناخنوں کی کیا حالت ہوگی اور اس میں میل کتنا ہوگا اور کھانا کیسے کھائے گا، تو اصل کیا ہے؟ ویسے تو 40 دن تک کی ایک حد ہے، کیونکہ عام طور پر جو ناخن ہوتے ہیں کوئی بھی ہو تو ہفتے کے اندر تو اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ برے قریب محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ اجازت پر عمل کرنے کا مطلب یہ کہ چھوڑ کر رکھے یا اس کا کوئی طریقہ کار بھی اپنایا جائے گا؟ بہتر تو یہ ہے کہ ہر ہفتے ٹھیک ہے جو ہے اپنے بال وغیرہ ناخن جمعہ کاٹے، کا دن جیسے جمعہ کا دن ہے، افضلیت کا دن ہے تو اس دن کاٹے، یا ہر ہفتے نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 2 ہفتوں میں یہ کام کر لے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ کسی وجہ سے نہ کر سکا تو اس کو ہم گناہگار تو نہیں کہیں شرعی گے، نہیں لگے گا، تو وہی نظافت کا تقاضا تو یہی ہے، کراہت سے بچنے، سب اور مل کر کھانا کھائیں گے تو دیکھیں گے، تو اس صورت میں بہتر یہ کہ ہر ہفتے کاٹے یا ہر 15 دن میں کاٹ لے، ٹھیک ہے، زیادہ اس کا انتظار نہ کرے، لیکن اگر 40 دن ہو جائیں تو پھر تو کاٹنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بھی سنت کی نیت کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے، ناخن تو کاٹنے ہی ہیں اور ایک جس انسانی نیت سے تقاضا ہے، کاٹے گا، جمعے والے دن کاٹ رہا ہے تو یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی، اس جمعے کے دن ناخن کاٹنے کی جو فضیلت اور سنت طریقے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی ثواب حاصل ہوگا، اور اس طرح کی بے شمار سنتیں کہ کون سا کام کب کرنا ہے اور کس انداز سے کرنا ہے، جو روزمرہ کی سنتیں آداب ہیں، جیسے ناخن ہی کا تذکرہ ہوا، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے، کتاب ہے سنتیں اور آداب، وہ حاصل فرما لیجئے۔ اسی طرح بہار شریعت کا جو 16واں حصہ ہے اس کے اندر بھی بے شمار سینکڑوں سنتیں الحمدللہ عز و جل مختلف طرح کی بیان کی گئی ہیں، اس کو بھی آپ حاصل کر لیجئے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں سیکھنے کا موقع ملے گا، اور وہ عمل جو کہ ہم کرتے ہیں اور کرنا ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہوتا، وہ اگر ہم سنت طریقے کے مطابق اور ثواب کی نیت سے، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب حاصل ہو جائے گا اور کام بھی ہمارا ساتھ ساتھ ہو جائے گا۔ اور آپ نے یہ جو فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی چاہے جو قربانی نہیں کر رہا تو وہ بھی اگر چاہے تو یہ عمل کرے گا تو اس کو ثواب حاصل ہوگا، تو اب کسی پر قربانی واجب ہے، اس نے بولا کہ مجھے ثواب تو حاصل ہو ہی جانا ہے، اگر اس سے کوئی یہ سمجھ لے اور وہ قربانی نہ کرے، یہ ناخن وغیرہ چھوڑ کر بیٹھ جائے اور آخری دن کاٹے اور بولے مجھے تو قربانی کا ثواب حاصل ہو گیا، تو لہذا اب کیا ضرورت ہے اتنے پیسے لگانے کی؟ کیونکہ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ قربانی کے جانور کے بجائے دوسرے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کر لیا، تو قربانی جانور کی جگہ کسی غریب کی مدد کر دیتے، تو اس لیے میں نے سوال کیا کہ کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ثواب ہی اگر مقصود ہے تو ٹھیک ہے، ثواب تو یوں بھی حاصل ہو رہا ہے، کیا ضرورت ہے جانور ذبح کرنے کی؟ دیکھیں یہاں صرف فقط ثواب کی بات ہوئی ہے، رہا تعلق وجوب کا، واجب ہونا، وہ تو اس کا ادا نہیں ہوگا، اچھا، وہ تو واجب ہونا جب ہی ادا ہوگا کہ جب وہ قربانی کرے گا، ٹھیک ہے، اور قربانی کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا جس پر قربانی واجب ہے اس پر تو یہ لازم ہوگا کہ قربانی کرے، صحیح، اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے، اور قربانی کے ایام گزر گئے اس نے قربانی نہیں کی تو توبہ بھی کرنی ہوگی، اور ساتھ ساتھ اس پر یہ لازم ہوگا کہ بکری کی قیمت، جانور کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن قربانی اس کو ادا اب جیسے بہت ساری چیزوں کا ثواب بیان ہوتا ہے، حج اتنا کریں گے تو حج کا ثواب ہے، مقبول عمرے کا ثواب ہے، تو لیکن اصل تو جو اصل تو وہ جو کرنے کا ہی ہوگا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ
3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے پورے قرآن کا اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. لیکن جو پورا قرآن مجید پڑھے گا اس سے زیادہ ثواب ملے گا, وہ معاملہ اور ہے. ٹھیک ہے, تو ثواب ملنا اور چیز ہے, لیکن اب یہ کہا جائے کہ فقط ثواب مل گیا میرا وجوب ادا ہو گیا, تو اس طرح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جب تک وہ قربانی کرے گا نہیں اس کا وجوب ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کرنا اس کے اوپر انتہائی ضروری ہے. کچھ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر مزید سوالات مفتی صاحب سے پوچھیں گے. محمد عارف اطاری فاروق آباد ضلع کے پورا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس بچہ ہے گائے کا بچہ, اس کی عمر تقریباً 2 سال 4-5 ماہ ہے, لیکن اس کے دانت نہیں ابھی تک رکے, تو کیا اس کی ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ جی ایک اور کال سنائیے. صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق دینے لگا ہے اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا گیا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. جی بتاتے ہیں حضور. بڑا جانور ہے, 4-5 ماہ شاید عمر بتائی ہے, اس کے دانت 2 سال اور کچھ ماہ. جی 2 سال اور کچھ ماہ ہو چکے ہیں, لیکن دانت نہیں ابھی تک نکلے ہیں, تو کیا اس کا ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دانت علامت سمجھی جاتی ہے, اور دانت نہیں ہوتے تو اب سمجھا جاتا ہے کہ قربانی نہیں ہوگی. تو کیا واقعتاً ایسا ہے, دانت ضروری ہے یا عمر ضروری ہے؟ دیکھیں اصل تو عمر ہے. ٹھیک ہے, جو عمر بیان ہوئی ہے اونٹ کی 5 سال, گائیں بیل بھینس وغیرہ کی 2 سال, اور چھوٹے بکری وغیرہ کی 1 سال. اگر عمر پوری ہو چکی ہے اور اس نے ابھی دانت نہیں گرائے تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا گھر کا پلا ہوا جانور ہے اور ان کو یقین ہے, ظاہر ہے 2 سال سے اوپر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور عمومی طور پہ گھر کا پلا جو ہوتا ہے وہ کہا یہی جاتا ہے کہ دیر سے اس کے دانت گرتے ہیں. تو جس کو چارہ لا کے دیا جائے تو چرتا ہوگا تو اس کو وہ جلدی دانت گر جاتے ہیں اس کو. ٹھیک ٹھیک. تو اس صورت میں کہا, یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کا ہے اور 2 سال 3-4 ماہ اوپر ہو چکے ہیں, تو اس صورت میں عمر پوری ہو چکی ہے. اگرچہ ہماری زبان میں اس کو کھیرا جانور بولتے ہیں کہ بھائی دانت نہیں گرے, لیکن اصل دانت نہیں ہے, اصل ہے عمر پوری ہونا, اور عمر اگر پوری ہو چکی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. طلاق سے متعلق سوال ہم سے پوچھا گیا کہ طلاق دیتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ دیا گیا, تو کیا طلاق رک جائے گی یا طلاق ہو جائے گی, کیا ہوگا؟ دیکھیں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر طلاق دینے لگتا ہے جی تو 1-8 دفعہ اس نے طلاق دی ہوتی تو کوئی نہ کوئی منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. اب جتنی دفعہ وہ الفاظ نکال چکا طلاق کے, اتنی دفعہ تو طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ 2 دفعہ اس نے طلاق کے الفاظ نکالے تھے اور تیسری دفعہ بھی نکال نہیں پایا تھا, کسی نے منہ اتنی زور سے دبایا کہ اس کے منہ سے الفاظ نکل ہی نہ سکے, تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی. لیکن اگر دبانے کے باوجود الفاظ نکل چکے تھے اتنی آواز میں کہ وہ خود اس کے کانوں تک پہنچ گئے, ٹھیک ہے, پہنچنے کے قابل تھے, تو اس صورت میں طلاق ہو جائے گی. یا لفظ تو نکلا لیکن ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اگلا نہیں سن پایا, لیکن خود اس کے کانوں تک پہنچنے کے قابل تھے وہ الفاظ. جیسے ہونڈوں کو کوئی دبا دیتا ہے تو آواز دب جاتی ہے, لیکن اصلاً تو آواز نکل رہی ہوتی ہے. تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا اس نے الفاظ نکالے ہیں یا نہیں نکالے. ٹھیک ہے. اگر نکالے ہیں تو اگر اتنی آواز سے ہیں کہ خود اس کے کانوں تک پہنچنے کے قابل تھے تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر جو ہے وہ تیسری طلاق منہ سے نہیں نکال پایا تھا تو ظاہر 2 طلاق نکال چکا تھا, تو صرف 2 طلاقوں کا حکم ہوگا. اور 2 طلاقوں کا حکم یہ ہوتا ہے اگر اس کے علاوہ کبھی کوئی طلاق نہ دی ہو تو رجوع کی گنجائش ہوتی ہے, صلح کی گنجائش ہوتی ہے. اور اگر 3 طلاق کے الفاظ نکال چکا ہے, اگرچہ لوگوں نے نہیں سنا, یہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ جب تک جو ہے بیوی نہ سن لے یا کچھ گواہ نہ سن لے طلاق نہیں ہوتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. طلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ شوہر اگر تنہائی میں بھی بیٹھا اپنی بیوی کو طلاق دے, کوئی سننے والا نہ ہو, تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی. خود اقرار کرنا میں نے طلاق دے دی اور اتنے الفاظ سے دے دی کہ خود کانوں تک اس کی آواز پہنچ گئی, تو اس صورت میں طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی کچھ اور کال شامل کرتے ہیں, کال سنائیے. میرا نام خدیجہ نوری اتاریہ ہے, میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں. اگر 9 ذی الحجہ کو مکہ شریف میں بغیر احرام کے داخل ہو جائیں تو کیا دم لازم ہو جائے گا؟ اس دم کو ساکت کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہ جاتا ہے اور اس دوران بیوی اپنے خاوند سے طلاق مانگتی رہتی ہے. اسی دوران خاوند کا انتقال, شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, تو اس کے انتقال کے بعد عورت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ بھی میں اس کی عدت میں نہیں بیٹھنا چاہتی اور میں ہی نہ ہی اس چیز کو اہمیت دوں گی. تو آیا اپنی مرضی سے یہ ذہن بٹھا لینا کہ میں عدت میں بیٹھوں گی یا نہیں بیٹھوں گی, کیا شریعت اس معاملے میں رہنمائی دیتی ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. 9 ذی الحجۃ الحرام
ادنی منی نے سوال کیا کہ مکہ شریف کے اندر کوئی بغیر احرام کے داخل ہو جائے تو کیا اس پر دم واجب ہوگا؟ اگر دم واجب ہوگا تو کیا ساکت ہو سکتا ہے؟ وہ صورت ہے؟ دیکھیں اس میں تفصیل ہے. اب جو مکہ شریف میں داخل ہوا اب یہ دیکھا جائے گا وہ کہاں سے آیا. ٹھیک ہے. اگر تو وہ میقات کے اندر رہتا ہے، جو میقات بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اس کی مثال کے طور جیسے جدہ کا رہنے والا ہے، جی جی. وہ میقات کے اندر ہے، تو میقات کے اندر کا رہنے والا اگر مکہ شریف آتا ہے، اس کے حج و عمرے کی نیت نہیں ہے، تو مکہ شریف میں بغیر احرام آنا اس کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے. اور حج و عمرے کی نیت ہوگی تو پھر احرام حدود حرم کے باہر سے ہی اسے احرام باندھ کے آنا ضروری ہوگا. اور اگر وہ میقات سے باہر رہتا ہے، میقات سے باہر رہنے والا جیسے کوئی پاکستان میں رہ رہا ہے یا کسی اور ممالک میں رہتا ہے، وہ اگر کسی بھی نیت سے، اگرچہ اس کا حج کا ارادہ بھی نہ ہو، عمرے کا ارادہ بھی نہ ہو، وہ کسی بھی نیت سے اگر مکہ جائے گا، حرم شریف جائے گا، حدود حرم میں، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ میقات سے احرام باندھ کر جائے، چاہے 9 ذی الحجہ ہو نہ ہو. جی جی. اگر وہ احرام باندھ کر نہیں جاتا تو اس صورت میں دم لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ دم ساکت کرنے کی کیا صورت ہے؟ کوئی اگر اس طرح آ گیا اب اس پر یہ لازم ہوگا کہ دوبارہ وہ میقات میں جائے. ٹھیک ہے. قریبی جو بھی میقات ہو تو میقات میں جا کر وہاں سے پھر حج کا احرام باندھ لے، تو اس صورت میں وہ جو ہے اس کا دم ساکت ہو جائے گا. ورنہ اگر وہ اس طرح نہیں کرتا تو اس سے پھر دم دینا ہوگا، حج یا عمرے کی قضا بھی اسے کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ بظاہر اپنے وہیں سے عرب شریف سے پوچھ رہی تو ہو سکتا ہے کہ میقات کے اندر ہو، ممکن ہے. اس لیے میں نے دونوں صورتیں بتا دی کہ عرب شریف تو ایک بہت وسیع ہے، کسی بھی جگہ تو باہر کے لیے بھی میں نے عرض کر دی اور اندر کے لیے بھی عرض کر دی کہ اگر اس کا حج یا عمرے کا ارادہ نہیں تھا اور وہ مکہ شریف چلا گیا تو بغیر احرام جا سکتا ہے میقات کے اندر والا. اچھا، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، عرصے سے لڑائی جھگڑا ہے اور لا تعلقی سی چل رہی ہے، طلاق مانگ رہی بیوی لیکن شوہر دے نہیں رہا. اب اسی دوران جو ہے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی تو پہلے ہی گھر بیٹھی ہوئی اپنے ایک طرف ہے اور وہ گویا کہ ایک طرح کا شوہر تسلیم نہیں کر رہی یا جو بھی اس کے معاملات ہیں، تو اب اس کو عدت کا کہا جا رہا ہے تو عدت نہیں بیٹھ رہی. یعنی گویا کہ یوں کہہ رہی کہ میں تو اس کے نکاح میں ہی نہیں تھی یا میں اس کو مانتی ہی نہیں ہوں، اگرچہ شرعی طور پر تو اس کی بیوی تھی لیکن وہ اس کو کوئی حیثیت نہیں دے رہی ہے، تو میں اس کی عدت کیوں گزاروں؟ پہلے ہی لڑائی جھگڑا اس کے ساتھ اور میں اسی کی عدت گزاروں. تو کیا اس کے کہنے نہ کہنے سے عدت ختم ہو جائے گی؟ اس کے سمجھنے نہ سمجھنے سے عدت ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں اس مسئلے میں یہ غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے کہ میاں بیوی جب جدا رہیں یا آپس میں ان کی ناراضگی ہو، اگر اتنے عرصے تک جدا رہے ہیں تو ان کا نکاح ختم ہوتا ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح. میاں بیوی جو ہے محض ناراضگی کی وجہ سے محض جتنا بھی عرصہ جدا رہیں ٹھیک ہے تو ان کے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. نکاح جب ہی ٹوٹتا ہے جب شوہر طلاق دے یا خلا کی صورت ہو یا شوہر کا انتقال ہو جائے، صحیح، اسی صورت میں ٹوٹتا ہے. تو لہذا سوال میں یہ ہے کہ یہ طلاق مانگتی رہیں لیکن شوہر نے طلاق دی نہیں، لہذا جب تک شوہر نے طلاق نہیں دی تو وہ ان کے نکاح میں ہی رہیں، اگر سے کتنا ہی عرصہ جدا تھیں. تو اس صورت میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب ان پر فرض ہے، کیونکہ یہ قرآن حکم ہے، یہ اپنی مرضی کے مطابق چلنے والی صورت نہیں ہے کہ اگر مرضی ہوگی تو عدت میں بیٹھیں گی، نہیں تو نہیں بیٹھیں گی. تو قرآن حکم ہے، نص قطعی سے ثابت ہے اور عدت گزارنا یہ فرض ہے. تو اب ان پر لازم ہوگا کہ 4 مہینے 10 دن انہیں عدت گزارنی ہی ہوگی، چاہے ان کا دل چاہے یا نہ چاہے. ان کو شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہوگا، 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت میں بیٹھنا ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی کچھ اور کال شامل کرتے ہیں، کال سنائیے. دانت کے بارے میں جو بات کر رہے تھے نا، اگر ایک دانت ہو دوسرا نہ نکلا ہو تو اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں. جی انشاءاللہ بتائیں کہ ایک اور کال سنائیے. میری والدہ ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے جو ہے رکعت جو ہے بھول جاتی ہیں کہ کتنی پڑھی، تو اس بارے میں کیا کیا جائے کہ اگر رکعت بھول جائیں تو نماز کو کیسے مکمل کریں؟ ٹھیک ہے، ایک اور کال سنائیے. اگر کوئی بندہ اپنی وائف کو ایک دفعہ طلاق بول دیتا ہے تو اس کا کیا ہے، وہ ذرا بتا دی، رہنمائی کر دیے. جی حضور، دانت کا مسئلہ پھر پوچھا گیا کہ ایک دانت ہے ایک نہیں ہے، درمیانی صورت پیدا ہو گئی ہے، تو اب کیا کریں؟ قربانی ہو جائے گی؟ دیکھیں عرض کی تھی ابھی کہ اگرچہ دونوں دانت نہ ہوں، ویسے دانت تو ہوتے ہیں وہ دودھ کے دانت، تو مراد وہی ہے کہ وہ سامنے کے جو دانت گرتے ہیں تو وہ ایک آیا ہے دوسرا بھی آیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو عمر پوری ہو چکی ہے جانور کی تو اگرچہ وہ دوسرا دانت نہ بھی آئے تو قربانی ہو جائے گی. صحیح. تو اگر عمر پوری نہیں ہوئی تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی. بس یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ عمر پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر جنہوں نے سوال کیا ہے ان کے گھر کا ہی پلا ہوا ہے بالفرض، یا کسی عزیز دوست یار نے پالا ہے، ان کی بات پر ان کو اعتماد ہے، یقین ہے،
تو وہ کہتے ہیں عمر پوری ہو چکی ہے اس کی، اگرچہ اس نے دانت پورا نہیں نکالا یا آدھا دانت آیا ہے تو اس صورت میں جو ہے قربانی ہو جائے گی. اگر عمر پوری نہیں ہوئی، بالفرض 2 دانت نکال دیے پورے آگے، لیکن ممکن ہے ٹھیک ہے کہ جلدی نکالا ہے لیکن عمر پوری نہیں ہوئی، ابھی کچھ دن باقی ہیں، تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی. اصل اعتبار عمر کا ہے، کیونکہ دانت کا بھی نہیں. کون سا آخری دن ایک دم ہی نکلیں گے، وہ بھی تو پہلے آہستہ سے نکل چکے ہوں گے، اور اگر دن باقی ہیں یا مہینہ باقی دانت تو نظر آ رہے ہوں گے، بالکل تو اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ عمر پوری ہونی چاہیے. ایک دن بھی کم ہوگی تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. نماز سے متعلق سوال پوچھا کہ اگر کوئی رکعتیں بھول جائے، یاد نہ رہتا ہو، بڑھاپا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے والدہ کے اعتبار سے پوچھا کہ بھول جاتی ہیں اکثر. تو عمومی طور پہ یہ لوگوں کے ساتھ معاملہ رہتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو رکعتیں بھول جاتے ہیں. اس کی تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز کی طرف جو ہے مکمل توجہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو کوشش یہی کی جائے کہ مکمل توجہ نماز کی طرف ہی رہے، صحیح، اور نماز میں جو قرات یا اذکار وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس کے تلفظ کی طرف ہی توجہ رہے، اور اتنی آواز سے قرات کی جائے، تلاوت کی جائے کہ خود اپنی کانوں تک آواز آ جائے. اب یہاں 2 صورتیں ہیں. اب ان کو اکثر بھولنے کی ہے مرض کے رکعتوں میں بھول جاتے ہیں. تو یہاں 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ جس طرف زیادہ ذہن جاتا ہے اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے، دوسری یا تیسری میں شک ہے، تیسری یا چوتھی میں شک ہے، اور ذہن جس طرف جا رہا ہے زیادہ کہ یہ ہے، اتنی ہے، تو اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، شک والا معاملہ ہے، تو شرعی حکم یہ ہے کہ کم پر عمل کرے. صحیح، یعنی 2 اور 3 میں شک ہے تو اس کو 2 رکعتیں شمار کرے، 3 یا 4 میں شک ہے اس کو 3 رکعتیں شمار کرے، اور پھر اس میں بیٹھ جائے. اس کے بعد کی جو رکعت ہے اس میں بھی بیٹھے، یعنی ہر رکعت میں قاعدہ کرے کہ ہو سکتا ہے وہ چوتھی ہو. تو اس صورت میں جو ہے وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ورنہ فقہا نے یہ تو مسئلہ اس طرح بیان کیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر پہلا یہ واقعہ تھا شک والا تو پھر نماز توڑ دے اور نئے سرے سے نماز پڑھے. ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے تو پھر یہی 2 صورتیں بیان کی ہیں کہ غالب گمان پر عمل کرے، جس طرف ذہن زیادہ جاتا ہو تو اس میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح، لیکن اگر شک والا معاملہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو کم پر عمل کرے. کم پر عمل کرنے کی صورت میں اسے ہر رکعت میں قاعدہ کرنا پڑے گا. جیسے تیسری اور چوتھی رکعت میں شک تھا، اب سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کو تیسری شمار کرتے ہوئے وہ رکعت پوری کر کے بیٹھ جائے. بیٹھنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ چوتھی ہو اور قاعدہ آخیرہ فرض ہے. تو تیسری میں بیٹھ جائے، تحیات پڑھ کے پھر کھڑا ہو، پھر ایک رکعت اور ملا کے آخر میں تحیات پڑھے اور سجدہ سہو کرے، تو اس صورت میں جو ہے نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. طلاق سے متعلق ایک اور سوال پوچھا گیا کہ ایک طلاق اگر کوئی دے دے اپنی بیوی کو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر ایک طلاق دی ہے، اگر وہ صریح الفاظ کے ساتھ دی ہے، جیسے میں نے تجھے طلاق دی یا نام لے کے کہا، تو اگر تو وہ عورت تھی جس کی رخصتی ہو چکی تھی، کچھ دنوں بعد طلاق دی ہے، تو ایک طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک طلاق کی عدت بھی ہوتی ہے. اب شوہر کو یہ اختیار ہے، اگر وہ عدت کے اندر عدت ہوتی ہے 3 حیض 3 مینسز، صحیح، اس کے اندر اگر رجوع کرنا چاہتا ہے، صلح کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے، وہ اس کے نکاح میں ہی رہے گی. رجوع کرنے سے وہ طلاق ختم نہیں ہوگی، صحیح، طلاق اپنی جگہ برقرار رہے گی. اگر وہ رجوع نہیں کرتا اور پہلی طلاق کی بھی عدت گزر جاتی ہے تو وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی. ٹھیک ہے، اب دوبارہ رجوع کرنے کے لیے نئے سرے سے نئے مہر کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ایک طلاق دی ہے صریح الفاظ سے تو عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، اور عدت کے بعد نکاح کے ذریعے رجوع کر سکتے ہیں. اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے لفظ طلاق کے علاوہ بھی جس میں طلاق کا معنی نکلتا ہے، جیسے میں نے تجھے آزاد کیا، اب اس نے ایک دفعہ کہا اور غصے کی حالت میں کہا، یا مذاکرہ طلاق تھا اس میں کہا، تو اس صورت میں ایک طلاق ہو جاتی ہے. اور یہ وہ طلاق ہوتی ہے کہ عورت نکاح سے نکل جاتی ہے. اس کو طلاق بائن کہتے ہیں کہ عورت نکاح سے نکل جاتی ہے. اب جو ہے رجوع کرنے کے لیے چاہے عدت میں کرے گی، عدت کے بعد دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اسی طرح ایسی عورت کو طلاق دی ہے جس کی رخصتی نہیں ہوئی، جس کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی، اس کو شوہر نے اگر ایک دفعہ بھی کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو یہ کہتی ہی نکاح سے نکل جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس سے نکاح رجوع کرنے کے لیے دوبارہ نئے سرے سے
نئے مہر کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور قربانی کے ایام ہیں اور قربانی کے وجوب کا نصاب بھی ہم بیان کرتے رہتے ہیں کس پر ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ عورت پر بھی ہوتی ہے قربانی، زیور وغیرہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے. اب وہ قربانی عورت پر واجب ہے، لیکن ہوتا یہ کہ شوہر کر رہا ہوتا ہے. یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں قربانی ہے، حقیقت میں مرد پر ہوتی ہی نہیں ہے اور عورت پر ہوتی ہے، لیکن اہتمام شوہر کرتا ہے، اپنی تنخواہ سے وہ جانور خرید کر لاتا ہے، ذبح کرتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، اور عورت سے اس میں کوئی پوچھنا وغیرہ کا معاملہ بالکل نہیں ہوتا. بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں قربانی ہے، یہ ہم نے قربانی کرنی ہے، کس پر واجب ہے، کتنی واجب ہیں، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں قربانی کی نسبت ابھی تک نہیں کی عورت کی طرف، اور نہ عورت سے پوچھا ہے، نہ عورت سے اجازت لی ہے، نہ اس کے پیسے لیے ہیں، سب کچھ اپنی طرف سے کیا ہے، حالانکہ ان پر خود نہیں تھی. تو کیا قربانی عورت کی طرف سے ہو جائے گی؟ اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ کیونکہ ابھی جانور خریداری کے دن شروع ہیں. اب جس طرح پاکستان میں ان دنوں میں جانوروں کی خریداری ہوگی، تو اب جو خریداریاں کی جائیں وہ کس طرح کی جائیں، کیا اس میں نیت کی جائے، جانور کا تعین کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ گھر میں کس کس پر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہ جو شریعت نے نصاب بیان کیا ہے قربانی کا، وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، ٹھیک ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو ضرورت سے زائد، یا ضرورت سے زائد کوئی سامان ہو، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی. اور 52.5 تولہ چاندی کی رقم تقریباً 37,800 روپیہ. تو اتنی مالیت کا سامان ہو یا اتنی مالیت کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. اس طرح دیکھ لیں کہ گھر میں کتنے افراد ہیں، بعض اوقات کئیوں پر واجب ہوتی ہے، اور جن پر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے ہی قربانی کی جائے، جبھی ان کا واجب ادا ہوگا. ٹھیک ہے، بیوی پر واجب تھی، کر رہا ہے شوہر، اس نے کوئی نیت نہیں کی، نہ کہا، نہ بیوی نے اس کو کہا میری طرف سے کرو، اس نے بس اسی قربانی کر دی اپنی طرف سے. گھروں میں ایک جانور لانا ہوتا ہے، کئی جگہ دیکھا، بس جانور ذبح کرنا ہے، یہ نہیں پتہ واجب ہے بھی کہ نہیں ہے، اور کس پر واجب ہے، ایک واجب ہے یا زیادہ، بس ایک جانور ہر ایک جانور لے آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہو گیا. تو اس طرح تو کسی کی بھی نہیں ہوگی، صحیح، کسی ایک کی طرف سے ہو. بڑا جانور ہے تو 7 افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو اولاً پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ گھر میں کن کن افراد پر قربانی واجب ہے. اگر 10 افراد ہیں، 10 کے 10 پر قربانی واجب ہے، تو 10 کے نام کی قربانی کرنی ہوگی الگ الگ. ٹھیک ہے، تو پہلے تو اول کام یہ کرنا ہے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہی کہ واجب ہے یا نہیں، صورتحال ایسی ہے تو فون کر لیں، کال کر لیں، دال صاحب آ جائیں، کسی سنی عالم مفتی صاحب سے پوچھ لیں، تو اس طرح اندازہ ہو جائے گا کہ واجب ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اب پتہ چل گیا بھائی گھر کے یہ افراد ہیں، ان پر قربانی واجب ہے. آپ پھر یہ جانور لے کر آئیں، تو آپ بڑا جانور لے کر آ رہے ہیں، اس میں حصے داری کرنی ہے، تو گھر میں جتنے افراد تھے جن پر قربانی واجب تھی تو ان کے پہلے حصے ہوں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد حصے بچ جاتے ہیں، جیسے 7 حصے ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں، تو آپ کسی کے نام کے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے بچوں کے نام کے بھی کر سکتے ہیں، یا کسی مرحوم کے نام کی کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ کسی کے نام کی کر لیں. اولاً جن پر قربانی واجب ہو ان کے نام کی کریں تاکہ ان کا واجب ادا ہو. ٹھیک ہے. اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آج اس سال ہم نے کیا تھا اپنی والد کی طرف سے، اگلے سال بھائی والدہ کی طرف سے، اس سے اگلے سال کسی اور کی طرف سے، تو اس طرح کرتے رہتے ہیں. لیکن جن پر قربانی واجب ہوتی ہے ان کا وجوب ادا نہیں ہوتا. تو اگر ماضی میں گزشتہ سالوں میں جس پر قربانی واجب تھی اور وہ نہ کر سکا تو اسے بھی حساب لگانا ہوگا اتنے سالوں، کیونکہ قربانی واجب ہو، قربانی کا ایام چلے جائیں تو اب قربانی ہو نہیں سکتی. اب یہ نہیں ہو سکتا پچھلے سال مجھ پر قربانی واجب تھی، میں چاہوں کہ اس سال قربانی میں حصہ ڈال دوں یا قربانی کر لوں، اب نہیں ہوگا. بلکہ اب اس پر یہ لازم ہے کہ جانور یا بکری کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کریں. تو لہذا اب جو بھی خریداری کریں تو اس سے پہلے یہ طے کر لیں کہ گھر میں کتنے افراد ہیں اور کن پر قربانی واجب ہے، اور ان کی نیت سے ہی قربانی کا جانور خریدا جائے، اور یہی بہتر صورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر عمل کیا اور تعین کرے، اگر بیوی کا معاملہ ہے اور اسی پر ہے تو اس کو بتا دے، اس سے اجازت لے لے کہ میں آپ کی طرف سے کر رہا ہوں. اور ظاہر سی بات اجازت ہی دے گی وہ، کیونکہ رقم وغیرہ عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، قربانی جو نکالتے ہیں ماشاءاللہ تو وہ نکال رہے ہوتے ہیں بیوی کی طرف سے، تو ان کی اجازت نہیں ہوتی. میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ پتہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ بیوی پر ہے یا مجھ پر ہے یا ہے ہی نہیں کسی پر، بس ایک شوق ہے اور ایک دکھاوا تو نہیں ہم کہیں گے، جو بھی ہے جانور ایک ذبح کرنا ہے
تو اب اس میں اگر کوئی نیت نہیں ہے، کوئی تعین نہیں ہے کہ کس کی طرف سے، ظاہر ہے اب یہ کہا جائے گا کہ جو لے کر آیا ہے ٹھیک ہے، جانور، جو خرید کر لایا ہے وہی اس کا مالک ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی طرف سے تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اب اور اس جس پر اگر ہے ہی واجب تھا، نہیں ہے اور دوسرے پر واجب ہاں ہے، اس پر واجب تھا نہیں تو اس کا نفلی ہو گیا، اس نے نیت اور ہی نہیں جس پر کی. واجب تھا اس کا ادا نہ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ضروری مسئلہ ہے. آپ قربانی کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، اچھے سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیجئے، لیکن جو اس کے شرعی تقاضے ہیں اس کا بالخصوص متعین ہونا کہ یہ قربانی کس کی جانب سے کی جا رہی ہے اور کس کی طرف سے ادا کی جائے گی، اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے. صرف جانور ذبح کر لینا، لے کر آ جانا، قصاب سے معاملات طے کر لینا، اس کا گوشت تقسیم کر لینا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، ان کے بھی احتیاطیں، شرعی مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بالخصوص جانور کا متعین ہونا کہ یہ ہم جو قربانی گھر کے اندر کر رہے ہیں، جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے، یہ کس کی جانب سے ہے، کس کی قربانی ادا ہو رہی ہے، کس کی نیت سے کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی ضروری ہے. بغیر اس کے قربانی کا وجوب ادا ہونا مشکل ہے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.